فرنگیوں، میری جان تو زیادہ پیارے میرے دوستوں، وہی ایک دروازہ تھا، وہی ہے اور وہی رہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام بڑی شانور، بے پناہ شانور، بلند و بالا شانور، مٹی کی چڑیا بنا پھونک مارے، اٹھ میرے اللہ کے حکم سے اٹھ جائے، مردے کو ٹھوکر مارے، اٹھ میرے رب کے حکم سے اٹھ کھڑا۔ بہادر ذات ابینا، اسے بھائی دے، کون کو اچھا کرے، کوئی کیسا کیفیت میں آئے اس پہ جو مانگے دے دے۔ اب تو یہ مردوں کو زندگی بھی دے دے، مردے چک کر لے آتے سب لوگ۔ میں کہتا تھا نا کہ میں نے یہ بات کی کہ آپ کے دربار میں نہ ہے ہی نہیں، میں کہاں سے الفاظ پیدا کروں، کدھر سے وہ الفاظ لاؤں کہ میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر شروع کرتا ہوں۔ ادھر تو یہ کیفیت نظر آتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اتنے بلند و بالا درجے پہ فائز، اور رب کریم کا یہ قانون ہے کہ وہ جب دیتا ہے نا، دینا شروع کرتا ہے تو دیتا 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 ہی چلا جاتا ہے۔ یہ اسی کی شان ہے، اسی کی شان ہے کہ جس کے خزانے بے پناہ بھرے ہوئے ہیں۔ ہمارے فاضل مقرر کی زبان سے یہ جملہ نکل گیا کہ اس کے خزانے خالی نہیں، اس کے خزانے بہت بھرے ہوئے ہیں، بہت بھرے ہوئے ہیں، بہت بھرے ہوئے ہیں، بہت بھرے ہوئے ہیں۔ میں بات کر رہا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی وہ نواز رہا تھا، نوازتا چلا جا رہا تھا، نوازتا چلا جا رہا تھا، یہاں تک کہ جب وہ نوازتا ہے شرط یہ ہے کہ وہ نوازے۔ شرط کیا ہے کہ وہ نواز رہا ہو۔ جب وہ نوازتا چلا جاتا ہے، نوازتا چلا جاتا ہے تو کیفیت پھر یہی نظر آتی ہے۔ اگر اس کے کرم اس پہ ہے، یہاں تک کہ اس بلند و بالا مقام سے ان کی نگاہ پڑی اور اس طرف پڑی کہ یہ جو کچھ بھی مجھے مل رہا ہے کہاں سے مل رہا ہے، کس کا صدقہ مل رہا ہے۔ جب انہوں نے جانتے 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 جاننا شروع چاہا، پڑھنا چاہا، پڑھتے چلے گئے، جاننا چاہا، جانتے چلے گئے، یہاں تک کہ اتنا جان گئے کہ رب تعالیٰ کے آگے عرض کرنے لگے کہ اے میرے رب، اے مجھے پالنے والے، ایک درخواست کرتا ہوں تیرے آگے کہ تو نے کرم کیا، اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی شان مجھے اس انداز سے دکھا دی کہ اب تیرے آگے ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں، ایک عرض کرنا چاہتا ہوں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مانگیے، کیا مانگنا چاہتے ہو؟ اے میرے رب، میرے پہ یہ کرم کر کہ یہ جو تو نے تاج مجھے پہنا رکھا ہے نا، جو نبوت کا تاج ہے، تیرا میں شکر ادا نہیں کر سکتا، لیکن اے کریم میرے پہ ایک کرم کر، میں تیرے آگے ایک درخواست کرتا ہوں کہ مجھے ایک احسان سے نواز، میرے اوپر ایک کرم کر ڈال۔ وہ کیا کرم؟ اللہ کریم کے دربار میں عرض کی کہ اے میرے رب، مجھے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی بنا۔ یاد رکھیے گا، امت ہوتی ہے، امت کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ ہوتا ہے، اور نبی کا تعلق اللہ کریم کے ساتھ ہوتا ہے۔ مخلوق سب اس کی ہے، وہ سب کا سننے والا ہے، لیکن یہ اس نے ایک طریقہ بنایا، ذریعہ بنایا کہ امت اپنے نبی کی، اور نبی اللہ کا، اللہ کریم پھر نبی پھر امتی، امتی کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ، نبی کا تعلق اپنے اللہ کے ساتھ، امتی کو نبی دیتا ہے، نبی اللہ سے لیتا ہے۔ اب اگر آپ اس مقام پر دیکھیں، اگر ایسے نہیں سمجھ پائے تھے تو عیسیٰ علیہ السلام کا تعلق اپنے رب کے ساتھ ڈائریکٹ تھا، اس کے سے لیتے تھے، آگے تقسیم کرتے تھے، لیکن انہیں مزہ کس چیز میں آیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہونے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امتی ہونے کا تاج اپنے سر پہ سجانے پہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
آپ کی شان وراء الورا ہے، وراء الورا ہے، وراء الورا ہے۔ جب انہوں نے رب تعالیٰ کے آگے یہ عرض کی، اللہ کریم نے قبول فرمائی، ان کو زندہ اٹھا لیا۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں ان کے لیے جگہ محفوظ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جگہ ہے کہ جدھر عیسیٰ بیٹا مریم کا آئے گا میرے امتی کے طور پہ دوبارہ، اور پھر جب وہ اس دنیا بظاہر پردہ کرے گا، اس جگہ اس کا مدفن ہوگا، اس جگہ اس کا ڈیرا ہوگا، اس جگہ پر میرے قدموں میں اس کو لا کے ہمیشہ کے لیے بٹھایا جائے گا۔ جب آپ کے دربار میں پہنچے عیسیٰ علیہ السلام کے، آپ کو یاد ہوگا میں بات کر رہا تھا کہ کائنات ساری مخلوق پھر رہی ہے دروازوں پہ، اور کہیں کوئی سننے والا نہیں ہے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچے، عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا آؤ میں تمہیں ادھر لے چلتا ہوں جہاں نام ہے ہی نہیں۔ پہنچے آپ عیسیٰ علیہ السلام لے کر ساری مخلوق کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قدمین شریفین میں پیش ہو جاتے ہیں۔ جب سب کے سب پیش ہو گئے اور میں نے اس جگہ پر غور کیا، جب میں مطالعہ کرتا مجھے یہ سمجھ نہ آتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ موجود، تو پھر آدم علیہ السلام، پھر لاکھوں کے دروازے، پھر آپ علیہ السلام کے پاس آنا، یہ کیا؟ اس میں اللہ کریم کی کیا حکمت ہے؟ اس نے کیا سمجھایا ہے، کیا بتایا ہے؟ اس نے یہ بتایا ہمیں کہ آپ علیہ السلام کے علاوہ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوا، آپ علیہ السلام سے ہٹ کر کسی میں یہ جرت ہی نہیں، نہ میں نے کسی کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ وہ شفاعت کر سکے۔ وہ آپ علیہ السلام کی عرفہ والا شان ہے، اور اس لیے لے گیا کہ آج گھوم لو، آج پھر کے دیکھ لو کہ کوئی ہاتھ میں سنبھال دے گا، کائنات میں سب کو دیکھتے پھرو، سب کے دروازے کھٹکا لو، کوئی تمہیں سنبھالے گا نہیں۔ لوٹ کے آؤ گے تو میرے حبیب علیہ السلام کے پاس ہی آؤ گے۔ سب کو آنا ہوگا تو اسی دروازے پہ آنا ہوگا، مدد مانگنی ہوگی تو اسی دروازے سے مانگنی ہوگی۔